لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے غزہ کے باسیوں پہ، فلسطین کے باسیوں پہ، تو اس وقت تمام امت کا بالکل خاموش رہنا انتہائی عظیم ترین گناہ ہے۔ جس کے جتنے سورسز ہیں، جو اسباب ہیں، جو وہ کر سکتا ہے ان کے لیے کرے، ورنہ اللہ کے ہاں انتہائی سخت پکڑ ہوگی، یہ میں بتا دوں۔ اب تھوڑا سا میں شروع میں بتا دیتا ہوں کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، فلسطین، شام، ان کا تھوڑا سا میں تھوڑی سی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ان سے واسطہ اور تعلق کیا ہے۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ جب تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جائے تو یہ فلسطین شام میں آتا تھا، شام کے علاقے میں۔ شام بہت بڑا تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، یہ اردن اور فلاں بہت سارے ملک تھے بہرحال اس میں۔ دوسری بات ہے کہ شام اور خصوصاً فلسطین، اس طرف انبیاء مبعوث بھی کیے گئے، یہ انبیاء کا مسکن بھی ہے اور انبیاء کا مدفن بھی ہے۔ انبیاء کو بھیجا بھی گیا امت کی خیرخواہی کے لیے، مسکن بھی ہے، رہے بھی ہیں یہاں، اور مدفون بھی ہیں، یہاں دفن بھی ہیں۔ رہ گئی بات مسجد اقصیٰ کی کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہر مسلمان کا، پوری امت کا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے بخاری شریف کی ہے، 3366 حدیث ہے بخاری کی۔ اس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھے، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی اس روئے زمین پر؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا مسجد حرام۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا مسجد اقصیٰ۔ یا رسول اللہ، ان میں فاصلہ کتنا ہے، یعنی وہ کب بنی اور یہ ان میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ان دونوں کے علاوہ جہاں بھی نماز پڑھو گے نماز کی فضیلت ملے گی۔ مطلب یہ ہے، اب اس میں 3 باتیں آئیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد بیت الحرام ہے، مسجد حرام، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ ہے روئے زمین پر جو دوسری بنی ہے، اور فاصلہ 40 سال کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نماز پڑھو گے تو اس نماز کا آپ کو اس کی فضیلت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، لیکن ان دونوں کے جیسے یہاں اجر ملتا ہے وہ اجر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی بھی بہت بڑی ایک دوسری حدیث ہے کہ جس نے یہاں نماز پڑھی وہ نکلا، گویا کہ ایسے پاک ہو کر نکلے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ قبلہ اول، مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ آج بھی وہاں مسجد قبلتین وہاں موجود ہے، جہاں پہ حکم یہ تھا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔
اس سے پہلے حکم تھا مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو عین نماز میں حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ نشان آج بھی مسجد قبلتین میں ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے، جو حضرات گئے ہیں وہاں۔ تو قبلہ اول بھی ہے مسلمانوں کا، یہ بھی ہمارا ان کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور انبیاء کا مسکن کیسے ہے کہ ایک آیت ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو نجات دی، یعنی ظالم قوم سے حکم دیا کہ یہاں چلے جاؤ، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایسی سرزمین کی طرف جہاں ہم نے پورے جہان کے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب انبیاء کا کیا ہے، انبیاء کو بھیجا گیا یہاں فلسطین کی سرزمین پہ، اور مسکن وہاں انبیاء رہے، مدفن وہاں مدفون بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کروائی گئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، براق سواری تھی آپ کی، اس کی جگہ بھی موجود ہے جہاں آپ نے باندھا، اور جہاں امامت کروائی، اسی مسجد میں امامت کروائی تمام انبیاء کی۔ اس لیے کہتے ہیں امام الانبیاء، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ تو مسلمانوں کا یہ اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو یہ جتنے فضائل ہیں، اچھا اسی سرزمین نے بہت سے انبیاء کو پالا، جنا، یہیں سے انہوں نے جنم لیا، یہیں سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا مختلف قوموں کو۔ تو اس کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ اور اس علاقے کے ساتھ گہرا تعلق ہے مسلمانوں کا۔ ہاں کرسچن کا بھی ہے تعلق، جوز کا بھی ہے، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب کا تعلق ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی یہاں یادگاریں ہیں، سلیمان علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بھی ہیں، تو سب کے لیے ایک ایسی جگہ ہے۔ لیکن جو ظلم یہودیوں نے ڈھایا ہے اور ڈھا رہے ہیں اس وقت جو مسلمانوں پہ، اور کافی عرصے سے جو غاصبانہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو مسلمان حکومتوں کو چاہیے تھا، جتنی بھی مسلمان حکومتیں ہیں، وہ صحیح طور پہ اس کا کوئی حل نکالتے، حل تو نہیں نکال رہے، وہ تو اپنے اپنے مزوں میں ہیں، اپنی عیاشیوں میں ہے، صحیح سنجیدہ حل اس کا کوئی نہیں نکال رہا۔ اور حال یہ ہے کہ اس قدر ظلم شروع ہے اور اس قدر بربریت ہے، اور ایسی خون کی ہولی کھیلی جا رہی، الامان والحفیظ۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں، معصوم بچے، چھوٹے بچے، ایسی بمباری کی جا رہی ہے اس قسم کی کہ ان کے لاشیں نکالے جاتی ہیں، ان پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، خون میں دبے ہوئے، ان کے اعضاء بکھرے ہوئے، ان کے بعض کی تو شکلیں نہیں پہچانی جاتی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ماں باپ مر گئے، ابو اکیلے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، بس رو رہے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان ملکوں کا خاموش رہنا، مسلمان افواج کا خاموش رہنا، مسلمان علماء کا خاموش رہنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ۔ جس کو جو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ استعمال کرے۔ مسلمان ملک اکٹھے ہوں کہ یار یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ مسلط کرو، لیکن آواز تو اٹھاؤ نا، اس کی آواز تو اٹھا سکتے ہو۔ مسلمان بہنیں وہ گھروں میں دعائیں تو مانگ سکتی ہیں۔ میں تصور کریں، ہماری بہنیں بھی سن رہے ہوں گی، مائیں بھی، کہ ایک معصوم بچہ آپ کی گود میں، آپ تصور کرو آپ کو چھوٹا سا بچہ، اور ایک دم سے آپ کے اوپر ایسے بم گریں کہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یا آپ تو بچ جائیں، آپ کے سامنے وہ معصوم بچی یا معصوم بچہ، اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے آپ چن رہے ہو، تو آپ اندازہ لگو آپ کے دکھ اور آپ کے کرب اور آپ کی تکلیف اور آپ کے غموں کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ یہی حال وہاں ہو رہا ہے۔ اس حال میں کہ جب ان پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہو، اور ہم آرام سے گھروں میں آرام بھی کریں، نرم گدوں پہ سوئیں، ناشتے بھی کریں، کھائیں پیئیں بھی، اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو، تو ہم سے بڑا ظالم بھی پھر کوئی نہیں ہے۔ ہم پھر گونگے شیطان ہیں، جو حدیث میں ہے کہ حق بات سے خاموش رہ کر، یہ پھر گونگا شیطان ہے کہ جہاں حق بات کر سکتا ہے، اپنے اپنے اسباب ہیں، اپنے سورسز ہیں۔ ہمارے مسلمان ملک کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جا کے
یہ جو حکومتیں ہیں وہ آواز اٹھائیں اور جا کے ان کی مدد کریں، ہر اعتبار سے ان کی مدد کریں، راشن بھی دیں، سامان بھی دیں، اور ان کے ساتھ ہر قسم کی جو مدد ہو سکتی ہے کریں۔ لیکن خاموشی ہے، جس طرح ہونا چاہیے تھے ویسے نہیں ہے۔ تو میں اپنی بھی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بھی افواج سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہوا اس اعتبار سے پوری دنیا کی مانی ہوئی فوج ہو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو اللہ نے جو مسلم امت کو غیرت جو ہونی چاہیے تھی، جو ہمت اور جرأت ہونی چاہیے تھی، اللہ کے فضل سے ہماری فوج میں ہے، تو تم بھی اپنا پورا پورا حصہ ڈالو اس میں، کیونکہ قیامت کے دن ان افواج سے اور ان آفیسر سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سب سے پوچھا جائے گا، جو سننے والے ان سب سے پوچھا جائے گا کیا کیا تھا، ان پہ جو قیامت آئی ہوئی تھی، ان پہ جو بمباریاں ہو رہی تھی۔ ابھی اسی بات میں مجھے ایک بات یاد ہے، ایک کلپ ہے، ایک مولانا صاحب تھے فلسطین کے، ہمارے ریونٹ کے فارغ ہیں، تو انہوں نے ایک کلپ بنایا، ہر منٹ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، ہر 1.5 اور 1 منٹ میں ایک دھماکے، عمارتیں بالکل کھنڈر بنا دی ہیں، کھنڈرات بن گئی ہیں وہ ساری عمارتیں، نیچے بچے دبے ہوئے ہیں، عورتیں دبی ہوئی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں دبی ہوئی ہیں۔ مسلمان مزے سے رات کو سوئے، صبح سے اٹھے، ناشتے بھی کرے، نرم بستروں میں بھی سوئے، یہ بھی کوئی غیرت کی بات ہے؟ یہ بھی غیرت ہے کوئی؟ اور اس سے اندر درد بھی نہ اٹھے، ایک آنسو بھی نہ نکلے اس کا۔ چلو ہم اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری حکومتوں کا مسئلہ ہے نا، لڑائی کے لیے ہم تو نہیں ہیں، ہماری افواج ہے، ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ غیرت کرو۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ کو جھنجھوڑا جائے گا، جب آپ کو اللہ نے اتنی جرأت دی تھی اور آپ اتنی عالی شان فوج اور ایسے جرأت اور ہمت والی، ایسے بہادر باروب کیا کر رہی تھی، پوچھا جائے گا آپ سے، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، گھروں میں جو ہماری بہنیں اور مائیں ہیں اور کچھ بھی نہ کریں، ان کے لیے نفل پڑھیں، ان کے لیے دعا کر کے رو تو سکتی ہیں نا، اور اس تصور کو ذہن میں رکھو کہ آپ کی معصوم بچی یا معصوم بچہ آپ کی گود میں ہے، اور یہ آپ سے چھین کر آپ کے سامنے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ماں رو رہی ہے پاگلوں کی طرح، سر پیٹ رہی ہے، بچے کہاں ہیں؟ بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، نکالنا بھی ناممکن ہے، یا جو نکلے ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ ماں بیچارے بے ہوش ہوتی ہے کہ یہ میری بچی یا بچہ ہے۔ یہ ان پر ظلم شروع ہے۔ تو جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، مسلمان، پوری امت کو پیغام ہے، اللہ کرے ہر جگہ یہ بات پہنچے کہ ان کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، رو رو کے ان کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں، تاکہ کل اللہ کے سامنے کسی نہ کسی درجے میں سرخرو ہوں۔ ورنہ ہو سکتا ہے اللہ اور اس کا نبی چہرہ پھیرے، اللہ کا نبی ہم سے چہرہ پھیر لے کہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا اور تم اپنے اپنے مفادات میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں اپنے فوائد اور اپنی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا، کس قدر عجیب کرب سے گزر ہوا، تو زلزلہ تھا نا، ان پہ تو ہر روز زلزلے آ رہے ہیں، ایسے کارپیٹ بمباریاں کی جا رہی ہیں، ایک ایک انچ پہ بم گر رہا ہے ان کے۔ تو ان کے لیے دل سے دعائیں مانگنا اور ان کے لیے اندر درد رکھنا، ایسے جیسے ہماری مائیں شہید ہو رہی ہوں، ایسا درد اندر محسوس کرنا، ایسے احساس ہونا جیسے ہماری بہنیں شہید ہو رہی ہیں، ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اس کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں، اب ہمارا جسم ہے نا، حضور نے کیسی پیاری مثال دی، اگر ایک ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھیڑ کاٹ لے، کوئی شہد کی مکھی کاٹ لے، تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو میں تکلیف ہوتے تو پورا جسم وہ جو ہے نا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے۔ تو آج کی کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا؟ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں، ہم وہی کریں۔ باقی مسلم افواج ہیں، مسلم ممالک ہیں، مسلم حکومتیں ہیں، وہ اپنے فورم سے، اپنے حساب سے آواز اٹھائیں، اقوام متحدہ میں آواز اٹھائیں، جو کہ مردہ لاش بنی ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ وہاں مقام بھی بنا کے بھیج رہے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا گنگا شیطان بنا ہوا خاموش ہے، یہ ان کو نظر نہیں آتا، اور کوئی کہیں اور کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے،
پورا میڈیا جاگ جاتا ہے اور چیخ و چنگھاڑ سرخیاں ہوتی ہیں اور چیخ و چنگھاڑ شروع ہوتی ہے. لیکن یہ جو ظلم، یہ تو وہاں کوئی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا رہے ہیں نا سوشل میڈیا کا دورہ وہ دے رہے ہیں. وہاں مشکل ہے وہاں پہ کوئی اس کو جو ہے نا آگے، جو جیسے بڑے بڑے چینل ہیں خاموش ہوں گے، بالکل چپ ہوں گے. میں اور آپ بات کریں گے تو کریں گے. یہ حالت ان منافقوں کی کہ ہمارے اندر مسلمان بھی منافق ہے نا بہت زیادہ. یار ہم کیا کریں بھائی، وہ تو بہت دور ہے. اچھا یہ بھی ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ زمین کا مسئلہ ہے، یہ زمین کی لڑائی ہے. جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی سی پہلے بات بتائی، تھوڑا سا اس کی تاریخ بتائی کہ جتنا یہودیوں اور عیسائی کا تعلق ہے اتنا ہمارا بھی تعلق ہے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، انبیاء کا مسکن ہے، وہ ہمارے قرآن میں آیات موجود ہیں. لیکن ان کا کیا ہے کہ یہ بالکل ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بند کر دیا جائے اور ہم اپنی مرضی سے اس کے دوبارہ تعمیر کریں. اور جو مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، جو جہاں براق باندھا گیا جان شاہ، وہ سب ختم کر دیں. یہ تو ظلم ہے نا، ناانصافی ہے. اس ظلم اور ناانصافی کے لیے پوری دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے، پوری دنیا کو حصہ لینا چاہیے، اور خصوصاً مسلمان ممالک اور مسلمان افواج. اگر آج خاموش ہو گئے ہم تو یہ اتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں، پھر اللہ اس کا بدلہ پوری امت سے لے گا. ہر گھر میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ان کے لیے درد سے دعا مانگو، درد دل سے، پھر تو ہماری بچت ہو سکتی ہے. ورنہ اگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، اپنے دھندوں میں لگے رہے، ذرا سے بھی ہمیں بے حس قوم بن چکے ہیں اور مردنی کیفیت ہو، مردہ بن جائے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی. میرے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہی امت تھی جو میں بنا کے گیا تھا. وہ تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، ان کے اعضاء اکٹھے کیے جا رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم کلیاں جو مسلی جا رہی تھیں، ان پہ جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا. اس لیے اس کو ہم ایسے سمجھے جیسے ہمیں گھریلو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا، ہم سارے اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جناب کیا کریں. ایسے ہی اس کو سمجھیں کہ ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. کلمہ گو ہیں وہ جو وہاں لڑ رہے ہیں. ہم لڑ تو نہیں سکتے، وہاں جا تو نہیں سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں ان کے لیے. پہلا حق تو یہ تھا کہ ہم سب جاتے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے، افواج کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں پھر باقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے میری اپنی حکومت سے بھی یہ گزارش ہے، اپنی افواج پاکستان سے بھی، کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے. اس صورت میں آپ سوچو، کچھ کرو ان کے لیے. نہیں تو میں اگر ممبر پہ یہ بات نہیں کرتا اور آپ یہ دعائیں اور جو کچھ آپ نہیں ہو سکتا، ہم بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ سگے بھائی ہوں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بھائی بیمار پڑا ہو یا جو ہے نا وہ تکلیف میں ہو، باقی تین چاروں کو ہوش ہی نہ ہو، یعنی وہ اپنے اس میں مگن ہو، تو اس کو بھائی تو نہیں کہا جاتا ہے. بھائی تو ہوتا ہے تھوڑی سی بھائی کو تکلیف ہے، دوسرا جتنے تین چار ہیں فوراً پہنچتے کہ بھائی کیا ہے، کیا ہو گیا، ہم کیا مدد. وہ سب کچھ لگاتے ہیں، ساری صلاحیت، پیسہ جو ہوتا ہے ان سے لگاتے ہیں کہ میرے بھائی اس مصیبت سے، اس مشکل سے، اس تکلیف سے، اس الم سے، اس درد سے، اس کرب سے یہ نکل جائے میرا بھائی. ورنہ تو برائے نام بھائی ہے. اس کا ساتھ بھائی بیمار پڑا ہے یا کوئی تکلیف ہے مالی یا جانی ہے کسی بھی، اور اس کو فرق نہیں پڑتی، بھائی تو نہیں ہوا، برائے نام ہوا. تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھائیوں والا ہے، اسلام کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے. آج اگر میں یہاں ممبر پہ بات نہیں کرتا، میری بھی پکڑ ہوگی اور جو کچھ کر سکتے ہم کریں گے. یہ کیسی بزدلی ہے، یہ کیسے ڈرنا ہے کہ کوئی آواز بھی نہ اٹھائے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے. تو اس لیے میری آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں یا جو سن رہے ہیں اس کے ذریعے سے، میری سب سے گزارش ہے اور ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے، ان کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں، خصوصی دعائیں کریں
اور اندر درد محسوس کریں. ایسا نہیں یا اللہ بس یہ نہیں زبان سے نہیں، درد محسوس کریں. پھر تو ہم مومن مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان ہے ہمارے اندر. لیکن اگر آپ بالکل بے حس ہیں، ہمیں اندر تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. برائے نام ہو گئے، بس برائے نام ہم مسلمان ہیں. باقی تو ساری چیزیں چلتی ہیں نا، ہر جگہ ہر چیز چل رہی ہے. لیکن جب ان پہ جو ظلم اللہ نہ کرے، ہم خود تصور کریں ہمارے بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ ایسے حالات ہو، بتاؤ کیا ہوگا. تو ان مولانا صاحب نے واضح نصیر ریونڈ میں پڑھے، ان کی اردو صاف تھی، تو پھر کسی نے تحقیق کی ریونڈ کا پڑھا ہوا ہے، تو اس نے یہی کہا کہ پوری امت ہماری مدد کرے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. اسی کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو. جو اس نے کلپ چڑھایا تو اس چونکہ اردو میں بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ ہر منٹ میں یہاں بم پھٹ رہے ہیں. دیکھو آبادی ابھی بھی، وہ جب بنا رہا تھا اس وقت بھی آس پاس بم پھٹ رہے تھے سارے، اور عمارتیں نیچے گر رہی تھیں. اس لیے پوری امت کا درد ہونا، پوری امت کا غم، پھر تو یہ انسان عظیم ہے. کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. میرے دل کا حال آپ نہیں جان رہے، اللہ جانتا ہے. میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے سارا. ہم نے یہ چیز جذبات، اپنے احساسات اللہ کو دکھانے ہیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.